بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت، عبادت اور پہلے روزے میں پڑھنے کے وظیفے بتاؤں گا۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کا اول حصہ رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مار دھاڑ، پھول پکار جیسا کہ اکثر لوگ گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہ کھائی گئی ہو تو صبح ہی سے روزے کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے۔ اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھیں کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت و آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا اور مساکین کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ آج کی ویڈیو میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے پہلے روزے میں 5 وقت کی نماز کے بعد کون کون سے وظیفے پڑھنے ہیں اور کتنی دفعہ پڑھنے ہیں، اور پہلی رمضان المبارک سے 10ویں رمضان تک یعنی پہلے عشرے کی رحمت کی صبح و شام پڑھنے کی خاص دعا بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی پیاری حدیث رمضان المبارک کے حوالے سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ نمبر 1، نگاہ کی حفاظت کرنا۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات، مثلاً کسی کا تمسخر وغیرہ اڑانا یا جھگڑا وغیرہ کرنا، اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قے کرنے کا حکم فرمایا۔ دونوں نے قے کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالیٰ شانوں کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتوں نے لوگوں کی غیبت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پس پشت ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو اس نے کہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبھی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہیں۔ چوتھی چیز باقی اعضاء بدن مثلاً ہاتھ، کان ناجائز چیز کے پکڑنے سے
پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا اور اسی طرح باقی اعضاء اور بدن کا۔ 5ویں چیز افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ شکم سیر ہو جائے۔ 6ٹھی چیز جس کا لحاظ روزہ دار کے لیے بہت ضروری فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ اب میں آپ کو ویڈیو میں پہلے روزے کے پڑھنے کے وظائف بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے 1 رمضان سے 10ویں رمضان تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ یہ پہلے عشرے کی رحمت کی دعا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ رہنے والے، اے کائنات کو تھامنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ بعد نماز فجر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحیمو 133 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز ظہر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا کریمو 133 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز عصر اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقو 200 مرتبہ پڑھیے۔ بعد نماز مغرب سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں، اور بعد نماز عشاء یعنی تراویح کے بعد سورہ ال عمران کی یہ آیت نمبر 26 33 مرتبہ پڑھیں۔ وہ آیات اور اس کا ترجمہ یہ ہے: شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ اے خدا، اے بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے، اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت کی جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے۔ یہ مہینہ بہت برکت والا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بارش کے قطروں کی طرح برستی رہتی ہے۔ ان 5 وظائف کو کرنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی ان تمام وظائف کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔